فضائل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس کا مقام نزول کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ پاک میں، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اچھا، اس میں آیات، کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ اس صورت میں 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں، 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء بہت سارے اس کے نام ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے، اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور آگے چلتے ہیں، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورۃ الدعا، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات بھی سے کتنے نام ہیں سورت کے، اور اتنی مختصر سورت ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ نے اس کی فضائل سن لیں، یقین کریں آپ فضائل پڑھیں گے نا یا سنیں گے تو آپ کا جی چاہے گا جب مجھے موقع ملے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لوں۔ اچھا، عرب لوگوں میں نے یہ دیکھا، آپ کو بھی ہوا ہوگا اتفاق کہ وہ بات بات پر مل کے کہتے ہیں فاتحہ پڑھ، تو فاتحہ دعا میں بار بار پڑھنا اور کسی نیت کے ساتھ پڑھنا، سبحان اللہ، یہ بڑا اچھا معمول ہے۔ جی ہاں، میرے رب کا جب غضب نازل ہوتا ہے، قہر نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے، تو پھر کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ عقبہ ایک علاقہ تھا اور ایلا ایک چھوٹا سا گاؤں جو سمندر کے کنارے تھا۔ یہ لوگ بڑے ویل آف تھے، بڑی فراخ دلی کی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، اچھا خاصا کما لیتے تھے، کیونکہ ان سب کا کام مچھلی پکڑنا تھا، مچھیرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ سنیچر والے دن، سیٹرڈے والے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام قرار دے دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں ان کے لیے شکار حلال تھا۔ مگر کمال یہ ہوتا تھا کہ ہفتے کے روز دوسرے دنوں کے مقابلے میں مچھلی زیادہ آتی تھی۔ اب انہیں دیکھ کر للچاتے تھے، جی بڑا چاہتا تھا مگر کر کچھ نہیں پاتے تھے۔ اب شیطان نے ان کو یہ حیلہ سجایا کہ ایسا کرو،
کہ سمندر کے ساتھ کچھ نالیاں بناؤ اور اس کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، پاٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنا لو. مچھلیاں سیٹرڈے والے دن اس پاٹس میں آ جائیں گی، اس حوض میں آ جائیں گی، اور اس کے بعد تم اسے اتوار کو شکار کر لینا. ان لوگوں نے شیطان کے اس مشورے کو مان لیا. وہ سمجھے کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ہفتے کو تو نہیں اتوار کو شکار ہوگا. لیکن ناظرین دراصل یہ بھی تو شکار ہی تھا نا، مچھلیوں کو اس حوض میں قید کرنا ہی تو تھا. بہرحال انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے گئے. اب اس موقع پر اس قوم کے 3 گروہ بن گئے، 3 گروپس ہو گئے. نمبر 1، کچھ لوگ تو ایسے تھے جو شیطان کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے تھے کہ شکار نہ کیا جائے، اور ان سے دور ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، ہمارا تمہارا کچھ لینا دینا نہیں. دوسرا گروپ وہ تھا کہ جو دل سے تو برا جانتے تھے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، مگر ان کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو سمجھاتے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. اور تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو سرکش و نافرمان تھے. اللہ کا حکم مل چکا تھا، ممانعت آ چکی تھی، منع تھا ہفتے والے دن شکار کرنا، مگر وہ شکار کرتے تھے. جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والوں کی جماعت نے کہا کہ اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کوئی بیل بلاپ نہیں رکھیں گے. تو اب کیا کیا گیا کہ دونوں طرف ایک بیچ میں دیوار کھڑی کر لی گئی. نافرمان دوسری طرف چلے گئے اور اس طرف جو اس کو برا سمجھتے تھے وہ دوسری طرف آ گئے. اب ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے. ان کو جب پتا چلا کہ قوم کے ایک بڑے گروہ نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود سیٹرڈے کو شکار الاؤ نہیں تھا پھر بھی شکار کر لیا ہے، آپ بڑے غضبناک ہوئے، بڑے دل برداشتہ بھی ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی بربادی کی دعا فرمائی. جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی، ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی. اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو. پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا. پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے، یعنی دھتکارے ہوئے. ناظرین اب حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کر دی، بربادی کی دعا تھی. کچھ دنوں تک دیوار کے اس طرف والے لوگوں کی آواز نہ سنائی دی تو لوگ پریشان ہوئے کہ برابر والے کہاں ہیں، کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے. تو اب کسی نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو حیران ہو گئے کہ تقریباً یہ 12,000 لوگ تھے جو دیوار کے اس طرف جو نافرمان تھے. آلموسٹ 12,000 لوگ تھے، مگر ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، چینج ہو چکے تھے. یہاں والے لوگ حیران ہو گئے، دروازہ کھولا اور اندر گئے تو دیکھا کہ 12 کے 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے، ان کا چہرہ ہی تبدیل ہو چکا تھا. ناظرین یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکے نہ کچھ پی سکے. اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے کپڑے سونگتے، قریب آ کر روتے تھے، مگر رشتہ دار کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ میرا کون سا رشتہ دار ہے، کیونکہ چہرہ ہی بندر والا بن گیا تھا. اور آخرکار بھوکے پیاسے سب کے سب 3 دن بعد ہلاک ہو گئے. اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن کے یہ الفاظ ڈرا دینے کے لیے کافی ہیں. قرآن کہتا ہے کونو قردۃ خاسئین. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، اور وہ سب کے سب ان کے چہرے تبدیل ہو گئے. بظاہر تو یہ ایک بڑی شارٹ سی سٹوری ہے، بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر ناظرین اس میں پیغام کتنا بڑا ہے، اس میں میسج کتنا بڑا ہے. اس قوم نے کیا کیا تھا بتائیے نا. اس قوم نے اللہ کے ایک فرمان کو نہیں مانا. ایک دن شکار کرنا منع تھا، اس قوم نے شکار کر لیا. مگر سوال یہ ہے کہ جو قوم ایک اللہ کا حکم نہ مانے، بنی اسرائیل کی ان اقوام پر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا، ان کے چہرے بدل جایا کرتے تھے. مگر آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. آج کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ اس قوم نے تو ایک بات نہ مانی نا. آج میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے رب عز و جل کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں.
لیکن ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا. کسی قوم نے بدکاری کی تو عذاب نازل ہو گیا, کسی قوم نے لڑکوں کے ساتھ برے کام کیے تو عذاب نازل ہو گیا, کسی قوم نے سامان کو کم تولنا شروع کیا, ناپ تول میں کمی کی, عذاب نازل ہو گیا. مگر آج تو ساری کام ہماری قوم کر رہی ہے نا. ذرا سوچئے ناظرین, یہ ٹھیک ہے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی کی وجہ سے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کا کرم ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا. مگر دیر از اے ڈے, ایک دن تو آنا ہے نا جب اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر ایک دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, ہم کیا جواب دیں گے. اور ایک اور بات, اس واقعے سے جو پیغام مل رہا ہے, میسج مل رہا ہے, شیطان کے ہیلے کو مان لیا کہ نہیں جناب یوں نہیں یوں شکار کر لے ہو جائے گا. آج بھی تو یہ ہو رہا ہے, سود کے نام بدل کر کہا جاتا ہے یہ سود نہیں ہے, یہ تو انٹرسٹ نہیں ہے, یہ تو جناب اسکیم ہے, یہ تو پروفٹ ہے. کبھی کوئی ہیلا, کبھی کوئی بہانہ, کبھی کوئی اسکیم, کسی طرح ریپنگ کر کے پیکنگ کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ حلال کر دی جائے اور لوگ سمجھیں جناب ہم صحیح کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں, کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, بات ایک ہی ہے. ہمیں غلط کام سے بچنا ہے, ہمیں حرام روزی سے بچنا ہے. اور حرام اللہ کو کس قدر سخت ناپسند ہے. میں آئیے کچھ باتیں حلال روزی کے فضائل کے